ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان کا۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار ہونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں، او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے آگے کی منزلیں بھی آسان۔ میرے نوجوان ساتھی، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہو، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کو چار آنسو بہا دیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل، اسمبھو ہے، ناممکن ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کی عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی جو اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وقطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگوں، یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگوں، آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، او لوگوں، اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم
تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو. وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو. آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں. آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے. سوچو مئی جون کا جو مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیاں اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا. آج ہم ذرا سی گرمی کا کاج نہیں کر سکتے. او میرے نوجوان ساتھیوں، کل قیامت کی اتنی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا. 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر. تو 1.5 کلومیٹر کتنا ہوگا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا. گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا. کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہے. ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. اب تو گناہ آسان ہو گیا نا. پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا. اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس.